گڈ آفٹرنون ویورس، میں ہوں آپ کا میزبان دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر اور نیشنل کونسل ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ پروگرام آج کی بات میں آج پھر دو خبروں پر بات ہوگی۔ ایک بڑی دکھدائی خبر ہے جو کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کشتواڑ ایریا میں ایک ایکسیڈنٹ سے وہاں 4 عورتیں تھیں، 4 women among 8 killed as sumo plunges into stream۔ ایک ٹاٹا سومو گاڑی دریائے چناب میں گر پڑی، جس سے یہ بدقسمتی سے 8 لوگوں کی موت ہو گئی وہاں پہ۔ تو اس میں لکھا ہے کہ وہیکل واز پلائنگ وداؤٹ ویلڈ پرمٹ۔ تو اسی طرح دوسری خبر ہے، انڈیا نو لانگر نون فار ریڈ ٹیپ بٹ ریڈ کارپٹ فار انویسٹرز، پی ایم مودی۔ تو یہ مودی صاحب کے حوالے سے ہے۔ تو جہاں تک پہلی خبر کا تعلق ہے، اس میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جیسے یہ ہماری روڈ ہے ڈوڈا کشتواڑ والی، یہ ہلی روڈ ہے، یہ تقریباً انسیف روڈ ڈکلیئر کی جانی چاہیے۔ تو ہماری سرکار کی کیا پالیسی ہے، ہر سال یہاں بار بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئی جانیں، قیمتی جانیں یہاں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی اس میں جو سیفٹی میئرس والی بات، کوئی پروٹیکشن والی بات، کوئی اس طرح کوئی امیجیٹ سٹیپس سرکار کی طرف سے نہیں لیے جا رہے۔ تو یہ اپنے آپ میں بڑی حیرانی اور پریشان کرنے والی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کشتواڑ یا اس دور دراز علاقوں میں اکثر لوگ اتنے بڑے ہیوی بجٹ والی نئی گاڑیاں خریدنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو جو پرانی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہاں تو خبر میں لکھا ہے کہ ان کا ویلڈ پرمٹ نہیں تھا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ویلڈ پرمٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لو بجٹ والے جو لوکل غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لوکل بجٹ والی گاڑی خرید لیتے ہیں اپنا کام چلانے کے لیے، اور ضرورت پڑنے پر وہ تھوڑا دوسروں کا کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو اویئرنیس کی کمی بھی ہے، چیک بھی نہیں ہے۔ اگر اچھا ہو کہ سرکار ایسی جگہوں پر، دور دراز کی جگہوں پر لوگوں کی مجبوری کو محسوس کرتے ہوئے وہاں کوئی ریلیکسیشن دے دے، وہاں کم از کم جو 20 سال کا رکھا ہے یہاں رجسٹریشن کا ویلڈ پیریڈ، تو وہاں اس گاڑی کا کم از کم 25 سال کا کم از کم کرنا چاہیے سرکار کو۔ اور اگر اس کی مینٹیننس کنڈیشنز اگر گاڑی کی ٹھیک ہوں تو 5 سال بڑھانے میں، پرٹیکولر ان ایریاز میں جو دور دراز کے ہیں، جہاں لو بجٹ کی گاڑیاں لوگ خرید کے اپنا کام چلاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کنسیڈریشن سرکار کی طرف سے ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی یہ جو راستے میں کئی قسم کی ایکسیڈنٹ پرون ایریاز ہوتے ہیں سڑکوں پہ، وہاں پہ آج الیکٹرانک ڈیوائسز دنیا بھر سے طرح طرح کی آئی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں اتنے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اکثر بیٹھ کے پرائیویٹ کمپنیوں سے کمیشن کا بندوبست کر کے اور کئی قسم کی فارمیلٹیاں، اسپیڈ گورنر، دوسرا یہ ہو جی پی ایس سسٹم لگاؤ اس کمپنی کا لگاؤ، اسپیڈ گورنر لگاؤ اس کمپنی کا لگاؤ، لیکن یہ جو ڈیوائسز ہیں روڈز پہ، ہائی ویز پہ، ہلی روڈز پہ، جس جگہ کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ پرون ایریا ہے، تو وہاں سے کم از کم تھوڑا سا الرٹ کسی کو ہو سکتا ہے، گاڑی چلانے والے کو۔ تو اس طرح کی تدبیریں بالکل نہیں اپلائی کی گئیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 4-5 سال پہلے ہمارے یہاں گورنر صاحب تھے این وورا صاحب، وورا صاحب کے ٹائم پہ ایک روڈ سیفٹی ایکٹ کے اوپر
لوگوں کی پبلک ڈومین میں لوگوں کی رائے مانگی گئی تھی، لوگوں کی اوپینین مانگی گئی تھی۔ اس ایکٹ کے ڈرافٹ پر کافی لوگوں نے دیا، ہم نے بھی دیا اس پہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد آج تک اس روڈ سیفٹی ایکٹ کے بارے میں کوئی چیز کھول کے سرکار نے سامنے نہیں لائی۔ وہ کیوں نہیں لائی، یہ بات سرکار کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ سرکار اس طرح سے تماشائی بن کے دیکھتی رہے گی اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، یہ سراسر غلط ہے، ظلم ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ جو انڈیا نو لانگر نون فار ریڈ ٹیپ بٹ ریڈ کارپٹ فار انویسٹرز، پی ایم مودی۔ ہمارے مودی صاحب کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، وہ G20 کے ٹور پہ، وہاں جا کے شاید انہوں نے یہ والا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو ہاں، تو یہاں پہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کاش پردھان منتری مودی بات کرتے ہیلدی انڈیا کی، ویل ایکوپڈ انڈیا کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ ٹیپ اور ریڈ کارپٹ کی بات اگر پی ایم مودی کرتے ہیں تو اچھا ہوتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ کاش مودی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیلدی انڈیا کی اور ویل ایکوپڈ انڈیا کی، وہ بات انہوں نے نہیں کری۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو ابو 70% جو ہماری وومن سیکشن ہے وہ انیمک ہو چکی ہے، اس کی خون کی مقدار کم ہے۔ اسی طرح ابو 40% جو بچے ہیں وہ انیمک ہیں۔ تو 80% پاپولیشن جو ہے ہماری بھارت کی، اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے سب سٹینڈرڈ گورنمنٹ سکولنگ پر۔ گورنمنٹ سکولنگ کی وجہ سے 80% لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ بالکل داؤ پہ لگا رہتا ہے، ان کا کوئی فیوچر ہے ہی نہیں، فیوچر نام کی کوئی چیز ہے نہیں وہاں، کیونکہ وہاں وہ سکولنگ اگر اچھی نہیں ہوگی تو آگے جا کے اس کو کوئی پروگریس، کوئی ترقی ملے گی، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو 80% پاپولیشن کے ساتھ وہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں جو دوسرا دیکھا ہے ہم کہ اب ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس یا تو آج کی ڈیٹ میں بند ہو رہے ہیں یا جو ہیں وہاں سب سٹینڈرڈ کام چل رہا ہے۔ اسی طرح اڈلٹریشن جو ہے وہ ان کنٹرولڈ ہے۔ تو ان ہیلدی اور ان امپلائڈ یوتھ حد سے زیادہ پریشان ہے، یہ ایک کڑوی سچائی ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے میں لیکن مودی جی کے پاس کوئی ایفیکٹو پلان ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے۔ الٹا مودی جی اکثر بڑے زور سے یہ بولا کرتے ہیں، انڈیا کی جب بات کرتے ہیں یووا بھارت تو بڑے زور سے کہتے ہیں، لیکن یووا بھارت کو یووا بنانے کے لیے، ایک ہیلدی بنانے کے لیے، ویل ایکوپڈ بنانے کے لیے کوئی کام مودی سرکار کی طرف سے نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ وداؤٹ ریکوائرڈ ارجنٹ ریمیڈیل سٹیپس کی ضرورت کے مطابق جو چیزیں امیڈیٹلی کیے بغیر پردھان منتری کا جو یہ کلیم ہے ریڈ کارپٹ والا فار انویسٹرز کے لیے ریڈ کارپٹ والی جو بات پردھان منتری کرتے ہیں، یہ ٹوٹل میننگ لیس ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔